ایران اور امریکہ کے درمیان تو معاہدہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن ایران نے ایک بات امریکہ کو بہت واضح طور پر بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے اور ہم سب کو پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان کے حوالے سے 84 مرتبہ خلاف ورزی کر چکا ہے اور یہ سب کچھ معاملات طے ہونے کے باوجود مسلسل جاری ہے۔ ایران نے سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ ہمارے میزائل تیار ہیں اور ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ دوبارہ کبھی زندگی میں حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہی صورتحال سامنے رکھتے ہوئے ایران نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ بند نہ کیا تو پھر ہم کارروائی کریں گے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بعض اقدامات کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ری فیولنگ کے لیے استعمال ہونے والے بعض طیاروں کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور بن گوریان ایئرپورٹ سے متعلق بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اگر پورے کھیل کو غور سے دیکھا جائے تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ اب امریکہ، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو کو کافی حد تک واضح پیغام دے چکے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ اس وقت مزید حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایران کے معاملے کو امریکہ خود ہینڈل کرے گا، سفارتی کوششیں کرے گا اور مزید کشیدگی سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکہ کے اندرونی معاملات اور پوری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دباؤ اب اسرائیل پر۔ نیتن یاہو کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ حملوں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اب کافی ایسے وسائل اور امکانات موجود ہیں جنہوں نے پورے خطے کی صورتحال بدل دی ہے۔ اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے براہ راست ایران پر حملہ کرنے کے بجائے لبنان کے محاذ کو استعمال کیا تاکہ بعض بڑے معاملات پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اصل معاملہ $300 ارب کی سرمایہ کاری سے بھی جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ $300 ارب کہاں سے آئیں گے اور کس طرح استعمال ہوں گے؟ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مختلف سرمایہ کار لاجسٹکس، مینوفیکچرنگ اور صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے، خصوصاً ان شعبوں میں جہاں ماضی میں تباہی یا نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس مجموعی سرمایہ کاری کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی زیر غور آ چکا ہے، جبکہ باقی رقم مرحلہ وار استعمال کی جائے گی۔ اس کے بعد ایران کو تیل فروخت کرنے کی مزید سہولتیں بھی مل سکتی ہیں اور کئی اقتصادی پابندیوں میں نرمی متوقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے بعض حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے کہ آخر نیتن یاہو کیا کر رہے ہیں اور ان کی حکمت عملی خطے کو کس سمت لے جا رہی ہے۔ اگر ایران کو مکمل طور پر تیل اور ایندھن کی برآمدات کی اجازت مل جاتی ہے تو اس سے پورا علاقائی توازن تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات بتدریج واضح ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے امریکہ اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ اور اعلیٰ سطحی شخصیات کے ذریعے بھی اس معاملے پر مختلف اقدامات کیے ہیں تاکہ صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعض بندرگاہی معاملات اور امریکہ کی جانب سے لگائی گئی بعض رکاوٹیں بھی ختم ہونے کے قریب ہیں۔ ایران میں عمومی سوچ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل کے ساتھ مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اسی لیے ایران ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران خلیجی ممالک کے ساتھ بھی نئے انتظامات زیر غور ہیں تاکہ خطے میں استحکام پیدا کیا جا سکے۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جو معاہدہ زیر غور ہے، اس کے مطابق نہ ایران ان ممالک پر حملہ کرے گا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی ایک ایسا مشترکہ نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے پورے خطے میں استحکام پیدا کیا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے عمل میں اسرائیل کہاں کھڑا ہوگا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس نے اسرائیل کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ خطرناک منظرنامہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے تو پورے خطے کی معاشی اور سیاسی سمت تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران تیل کی قیمتیں بھی مسلسل نیچے جا رہی ہیں۔ چین بھی اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور ایران کے ساتھ متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آنے والے وقت میں چین ایران کو کئی اہم سہولتیں، ٹیکنالوجی اور تجارتی مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اس میں ایک بڑا سوال موجود ہے کہ اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آ سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی معاہدے پر دستخط ہوں گے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑی حد تک نیچے جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں شدید گرمی اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے تناظر میں ایک اہم سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران سے آنے والا تیل اب براہ راست پاکستان پہنچ سکے گا؟ اگر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے ایران گیس بھی فروخت کر سکے گا اور تیل بھی۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔
اگر پاکستان ایران سے سستا تیل حاصل کرتا ہے تو اس کا اثر ٹرانسپورٹ، بجلی، صنعت اور عام صارفین تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے لیے بھی دوسرے ممالک کو روکنا آسان نہیں رہے گا۔ نہ وہ بھارت کو آسانی سے روک سکے گا اور نہ ہی دوسرے خریدار ممالک کو، کیونکہ معاشی مفادات بہت بڑے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے خلیجی ممالک بھی ایران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اوپیک پلس کے بنیادی ارکان میں ایران ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اور خطے کی توانائی کی سیاست میں اس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ایران اوپیک پلس کے قیام سے ہی توانائی کی عالمی سیاست کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تمام ممالک مل کر کام کریں اور تیل کی پیداوار کے کوٹے کو متوازن انداز میں تقسیم کیا جائے تاکہ عالمی منڈی میں استحکام برقرار رہے۔ لیکن اب اگر ایران رعایتی نرخوں پر عالمی منڈی میں تیل فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے کئی ممالک کے معاشی حساب کتاب متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایران کم قیمت پر بڑی مقدار میں تیل مارکیٹ میں لاتا ہے تو بعض ممالک کے لیے مسابقت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے پاس اتنی بڑی صلاحیت موجود ہے تو تیل کی قیمتوں پر مزید دباؤ پڑے گا اور اوور سپلائی کی صورتحال پیدا ہو سکتی۔ اس کا فائدہ دنیا کے بہت سے ممالک کو ہوگا، تاہم تیل برآمد کرنے والے کچھ ممالک کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے ہی مختلف طریقوں سے کم قیمت پر تیل فروخت کرتا رہا ہے۔ اس کے پاس نام نہاد شیڈو فلیٹ موجود ہیں جو پابندیوں کے باوجود تجارت جاری رکھنے میں مدد دیتے رہے ہیں۔ اگر یہی تجارت اب مکمل قانونی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو ایران براہ راست عالمی منڈی میں داخل ہو جائے گا اور ممکن ہے مارکیٹ ریٹ سے بھی کم قیمت پر تیل فراہم کرے۔ ایسی صورت میں بڑی تعداد میں خریدار ایران کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ایران کے تیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معیار کافی بہتر ہے، اسی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح قدرتی گیس کے شعبے میں بھی ایران کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جبکہ پابندیوں میں نرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، یورپ بھی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خواہاں دکھائی دیتا ہے تاکہ مستقبل میں گیس کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یہی وہ معاملہ ہے جس نے نیتن یاہو کے اس منصوبے کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ مستقبل میں ایران اور روس مل کر یورپ کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ امریکہ اب اس صورتحال کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے اور اسی وجہ سے خطے میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ایران اوپیک پلس کے قیام سے ہی توانائی کی عالمی سیاست کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تمام ممالک مل کر کام کریں اور تیل کی پیداوار کے کوٹے کو متوازن انداز میں تقسیم کیا جائے تاکہ عالمی منڈی میں استحکام برقرار رہے۔ لیکن اب اگر ایران رعایتی نرخوں پر عالمی منڈی میں تیل فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے کئی ممالک کے معاشی حساب کتاب متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایران کم قیمت پر بڑی مقدار میں تیل مارکیٹ میں لاتا ہے تو بعض ممالک کے لیے مسابقت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے پاس اتنی بڑی صلاحیت موجود ہے تو تیل کی قیمتوں پر مزید دباؤ پڑے گا اور اوور سپلائی کی صورتحال پیدا ہو سکتی۔ اس کا فائدہ دنیا کے بہت سے ممالک کو ہوگا، تاہم تیل برآمد کرنے والے کچھ ممالک کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے ہی مختلف طریقوں سے کم قیمت پر تیل فروخت کرتا رہا ہے۔ اس کے پاس نام نہاد شیڈو فلیٹ موجود ہیں جو پابندیوں کے باوجود تجارت جاری رکھنے میں مدد دیتے رہے ہیں۔ اگر یہی تجارت اب مکمل قانونی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو ایران براہ راست عالمی منڈی میں داخل ہو جائے گا اور ممکن ہے مارکیٹ ریٹ سے بھی کم قیمت پر تیل فراہم کرے۔ ایسی صورت میں بڑی تعداد میں خریدار ایران کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ایران کے تیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معیار کافی بہتر ہے، اسی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح قدرتی گیس کے شعبے میں بھی ایران کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جبکہ پابندیوں میں نرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، یورپ بھی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خواہاں دکھائی دیتا ہے تاکہ مستقبل میں گیس کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یہی وہ معاملہ ہے جس نے نیتن یاہو کے اس منصوبے کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ مستقبل میں ایران اور روس مل کر یورپ کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ امریکہ اب اس صورتحال کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے اور اسی وجہ سے خطے میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو مکمل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے حوالے سے ایک اور بحث بھی سامنے آ رہی ہے، جس میں اس کے ایٹمی پروگرام اور خطے میں طاقت کے توازن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کا موقف یہ ہے کہ امریکہ اسے براہ راست کوئی مالی امداد نہیں دے رہا۔ اصل معاملہ سرمایہ کاری کا ہے۔
ایران کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ سے نقد رقم کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ایسے معاشی معاہدوں کی بات کی ہے جن کے تحت سرمایہ کاری ایران میں آئے گی۔ یہی وہ $300 ارب کی سرمایہ کاری ہے جس کا مسلسل ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سرمایہ کاری عملی شکل اختیار کرتی ہے تو ایران میں بڑے پیمانے پر صنعتی، تجارتی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کی حکمت عملی اب کامیاب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ خطے کے کئی ممالک اب تصادم کے بجائے تعاون کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کو اس سارے عمل سے کافی فائدہ حاصل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ نے بھی کافی حد تک کوشش کی اور ابتدا میں یہ موقف سامنے آیا تھا کہ ایران مکمل طور پر سرنڈر کرے، لیکن بعد میں صورتحال تبدیل ہوتی گئی اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ وہ اپنی شرائط اور اپنے مفادات کے تحفظ کے ساتھ معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ حالات میں ایران خود کو نسبتاً کامیاب تصور کر رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر اقتصادی پابندیاں نرم ہو جاتی ہیں اور عالمی سرمایہ کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آنے والے برسوں میں اس کی معیشت کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خطے کے ممالک اب باہمی اقتصادی تعاون کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ مسلسل جنگی ماحول کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ اسی تناظر میں توانائی، تجارت، گیس، تیل اور علاقائی روابط کے نئے منصوبوں پر بھی گفتگو جاری ہے۔ اگر یہ تمام اقدامات عملی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو نہ صرف ایران بلکہ پاکستان سمیت پورے خطے پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دن اس پورے معاملے کی سمت کا تعین کریں گے کہ آیا سفارت کاری کامیاب ہوتی ہے یا خطہ دوبارہ کشیدگی کی طرف چلا جاتا ہے۔